أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ذی الحجہ کی 4 تاریخ تھی اور اب 5 تاریخ شروع ہو چکی ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ عظمت شروع ہو رہی ہے کہاں سے؟ رمضان سے. رمضان کا مہینہ برکت والا، پھر اس کے بعد رمضان کا مہینہ ختم ہوا تو شوال آ گیا. شوال حج کا مہینہ، ذی قعدہ حج کا مہینہ، ذی الحجہ حج کا مہینہ. یہ برکت کا سلسلہ جو رمضان سے شروع ہوا وہ ذی الحجہ تک آیا، اور رمضان جب مکمل ہوتا ہے تو اس کے شکرانے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عید عطا فرمائی. عظیم الشان عبادت روزے مکمل ہوئے، اور ذی الحجہ میں دوسری عظیم الشان عبادت مکمل ہوتی ہے جس کا نام ہے حج بیت اللہ. تو اللہ نے یہاں بھی مسلمانوں کو خوشی کا دن عطا فرمایا، اس کا نام ہے عید الاضحیٰ. تو غرضے کی ذی الحجہ کا مہینہ بڑا بابرکت ہے، اور اس مہینے میں کی خصوصیت ایک تو یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے. اشہر حرم کا مطلب سال کے 12 مہینوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ہم نے 4 مہینے بہت برکت والے بنائے، عظمت والے، تقدس والے، بزرگی والے. ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذی الحجہ بھی ہے. منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے عظمت والے. وہ 4 مہینوں میں 3 مہینے تو لگاتار ہیں اور 1 مہینہ الگ. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو وہ مہینے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ کون سے بابرکت مہینے، جن کی بزرگی، فضیلت، تقدس نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. ان میں سے 3 مہینے مسلسل کون کون سے ہیں؟ ایک وہ مہینہ جو ابھی گزر گیا یعنی ذی قعدہ،
اور دوسرا مہینہ جو اس وقت چل رہا ہے یعنی ذی الحجہ، تیسرا مہینہ وہ جو اس مہینے کے ختم ہونے کے بعد آ رہا ہے یعنی محرم، جس سے اسلامی سال شروع ہوگا اور ذی الحجہ سے اسلامی سال مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ تو ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے بابرکت۔ چوتھا مہینہ کون سا ہے وہ الگ ہے، وہ ہے جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں یعنی رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اشہر حرم میں سے ہیں، بڑے عظمت والے۔ پھر ان 4 مہینوں کے علاوہ، عظمت والے اشہر حرم کے علاوہ، ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حج میں سے بھی ہے۔ حج کے 3 مہینے ہیں، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ حالانکہ حج تو ہوتا ہے ذی الحجہ میں، 5 دن میں ہو جاتا ہے، مگر حج کے مہینے کا الحج اشہر معلومات، اللہ کہتا ہے حج کے مہینے مقرر ہیں۔ وہ حج کے مہینے کون کون سے؟ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ شوال ہی سے حج کا مہینہ شروع ہو گیا، اور شوال سے حج کا سفر کرنا، حج کے ارادے سے احرام باندھنا جائز ہے۔ شوال سے پہلے کوئی حج کے ارادے سے احرام باندھے تو جائز نہیں، اس لیے حج کا مہینہ شروع نہیں ہوا۔ تو حج جب ہو جاتا ہے 5 دن میں تو 3 مہینوں کی کیا ضرورت؟ کہ حج جو ہے وہ ابھی سے فرض تھوڑی ہے، حج تو اول دن سے فرض ہے۔ سب سے پہلے انسان نے سب سے پہلا حج کیا، سب سے پہلے انسان، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے، وہ پہلے حاجی۔ سب سے پہلے نبی نے سب سے پہلا حج کیا، تمام انبیاء میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے، انہوں نے حج کیا۔ سب سے پہلے ہندوستانی نے حج کیا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے جس ملک میں اتارا وہ ہندوستان ہے، یہاں سے انہوں نے حج کیا، اور ایک حج نہیں کیا، انہوں نے 1000 حج کیے۔ اور یہ 1000 جو انہوں نے حج کیے ہیں وہ ہوائی جہاز سے، کشتی کے، پانی کے جہاز سے، گھوڑے سے، اونٹ سے نہیں کیے ہیں، پیدل۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ اے ابراہیم، لوگوں میں حج کی فرضیت کا اعلان کرو۔ اے اللہ، دنیا تو آپ کی بہت بڑی ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ ابراہیم، میں نے اعلان کرنے کے لیے کہا ہے، آواز پہنچانے کے لیے نہیں کہا ہے۔ اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر، دوسرا قول ہے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر، اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں داخل کر کے اور چاروں طرف منہ کر کے اعلان کیا، یا ایھا الناس کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں تمہارے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہو گیا ہے، حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم، جب تم اعلان کرو گے تو اس اعلان کا اثر کیا ہوگا یہ پتہ ہے تمہیں؟ فَيَأْتُوكَ رِجَالًا، لوگ آئیں گے تمہارے پاس، یعنی شہر مکہ میں حج کرنے کے لیے، رجال، پیدل، پیدل بہت سے حاجی حج کرنے آئیں گے۔ وَيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، اور آئیں گے دبلے دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، دور دراز سے، اکناف عالم سے، اطراف عالم سے، پوری دنیا سے آئیں گے۔ دبلے دبلے اونٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حج کی سواری کے لیے دبلے اونٹ منتخب کیے جائیں گے، مطلب یہ ہے وہ اتنی دور سے آئیں گے، چلتے 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 اونٹ دبلے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو کیسا قبول کیا؟ جو لوگ موجود تھے ان کو سنایا اللہ نے ابراہیم کا اعلان،
جو اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ان کو بھی خدا نے آواز پہنچا دی، اور جو قیامت تک پیدا ہونے والے ہیں ان کے کانوں تک، ان کی روحوں تک اللہ نے یہ آواز پہنچا دی۔ اور جس نے اس آواز کو سن کر کہا لبیک، اس کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوگی، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا ہوگا اس کو اتنی مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے اور بار بار عطا فرمائے۔ تو آدم علیہ السلام نے جو حج کیا تھا وہ کیسے کیا تھا؟ ٹرین پر یا پلین پر؟ یاتو کا رجالہ، پیدل۔ یہاں سے اگر آپ مکے کا سفر پیدل کرے تو تصور کیجئے آپ کئی دن میں پہنچیں گے؟ جیسے آج کل آپ 5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، یہ اللہ نے سہولت عطا فرمائی ہے کہ پیدل بھی پہنچ جائیں گے، مہینوں لگ جائیں گے آپ۔ اس لیے حج کے مہینے اللہ نے ایک نہیں رکھا، کئے رکھے؟ 3 مہینے۔ شوال سے سفر شروع کیا تب کہیں جا کر کے مقام منزل کے اوپر آدمی پہنچے گا، تو اس لیے حج کے 3 مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، وہ 3 مہینے شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ۔ تو ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حرم میں سے بھی ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ اشہر حج میں سے بھی، حج کے مہینوں میں سے بھی ہے۔ پھر اس مہینے کا نام ہے ذی الحجہ، ذی کے معنی والا اور حجہ کے معنی حج، حج بھی کہتے ہیں اور حج بھی کہتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، قرآن میں اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے۔ ذی الحجہ حج والا مہینہ، چونکہ اسی مہینے میں حج کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو ذی الحجہ کہتے ہیں۔ تو پورا ذی الحجہ کا مہینہ بڑا فضیلت والا ہے، لیکن ذی الحجہ کے پورے مہینے میں سے پہلا عشرہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ پہلا عشرہ جب لوگ سنتے ہیں تو لوگوں کا ذہن فوراً محرم کی طرف جاتا ہے۔ محرم میں عشرہ ہوتا ہے، اور تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ عشرے کے معنی 10 کے ہیں۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، خالی 10 صحابہ کو سنائی؟ ایسا تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری تمام صحابہ کو سنائی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ہر صحابی جنتی۔ پھر عشرہ مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسے 10 خوش نصیب صحابہ جن کو ایک مجلس میں، ایک محفل میں نام لے لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان کو کہتے ہیں عشرۃ مبشرۃ بالجنہ۔ ایسے 10 صحابہ جن کو خوشخبری سنائی گئی جنت کی، وہ 10 صحابہ کون کون سے نام یاد ہیں؟ میں سب کو، جس کو یاد ہے ہاتھ اٹھاؤ۔ اتنے لوگ سننی ہیں بس، کتنے لوگ سننی ہیں؟ اتنے، انہی کو یاد ہے۔ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے نام یاد نہیں؟ یاد ہیں آپ کو، ذہن میں نہیں ہے آپ کو۔ 4 نام تو ہر مسلمان کو یاد ہی ہے، نہیں 10 میں سے 4۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنتی ہے۔ وعمر فی الجنہ، عمر جنتی ہے۔ وعثمان فی الجنہ، عثمان جنتی ہیں۔ وعلی فی الجنہ، علی جنتی ہے۔ 4 تو یاد ہی سب کو، کئے بچے؟ 6۔ ان میں بھی یاد ہے مگر ذہن میں نہیں ہے، مگر اب آئندہ ایسا نہ ہو، ذہن میں رکھو، خود یاد رکھو اور اپنے بچوں کو یاد کراؤ۔ اگر خود یاد ہوتے تو بچوں کو بھی یاد ہوتے نا۔ اور ان ناموں پر اپنی اولاد کے نام رکھو، یہ بڑے پسندیدہ نام ہیں۔ اس طریقے سے نام بھی یاد رہیں گے اور یہ بھی بتائیں گے آپ یہ نام آپ نے کیوں رکھا، کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے۔
عشر مبشرہ کا مطلب کیا ہے؟ ہر آدمی کو آپ حدیث سنا رہے ہیں کہ 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری نام لے کے سنائی، ان میں سے ایک یہ ہیں۔ تو حدیث بھی آ رہی سامنے اور نام بھی آ رہے ہیں سامنے، ان ناموں کی برکت الگ ہوگی اور ساتھ ساتھ یہ نام یاد بھی سب کو ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنی اولاد کے نام ان ناموں پر رکھے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ابو بکر نام تمام صحابہ میں سب سے پہلے جس صحابی نے اپنی اولاد کا رکھا وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ حضرت علی ہے۔ آج ان کا نام لینے والے، ان کے نام کا وظیفہ پڑھنے والے اس نام سے چڑھتے ہیں، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی اولاد کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر رکھا، اور عمر رکھا، اور عثمان بھی رکھا، اور طلحہ بھی رکھا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نام رکھے ہیں اپنی اولاد کے، تمام صحابہ میں، بلکہ خاندان بنو ہاشم میں سب سے پہلے یہ کام حضرت علی نے کیا، اور کیا نہیں، اللہ نے ان سے کرایا۔ ایک زمانہ آئے گا علی تمہارا لوگ نام لیں گے اور ان لوگوں کو برا بھلا کہیں گے، اس لیے حضرت علی سے اللہ نے نام رکھوا دیے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ نام جو رکھے اپنے بیٹوں کے، اور یہ بیٹے میدان کربلا میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بولو شہید بھی ہوئے، مگر محرم میں ہر سال کربلا کا واقعہ دہرایا جائے گا، مگر ان شہیدوں کا نام کبھی نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ کیا علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی نہیں ہیں؟ آخر کیا دشمنی ہے؟ دلدل کا ذکر کرو گے لیکن علی کے بیٹوں کا ذکر نہیں ہوگا۔ ان کا قصور کیا ہے؟ کا قصور یہ ہے کہ انہوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان ہے، اور یہ قصور کیا کس نے؟ جن کی آپ قسمیں کھاتے ہیں حضرت علی نے کیا، یہ قصور ہے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کسی کا نام لینے سے کوئی اس کا ماننے والا نہیں ہوتا ہے، ماننے والا وہ ہوتا ہے جو اس کے طریقوں پر چلے۔ علی کے طریقوں پر چلنے والے مسلمان ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، ان کے گھروں میں یہ نام پائے جاتے ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں۔ ہمارے تو گھرے ہیں، ہمارے تو بھرے ہیں گھر کے گھر مدح صحابہ سے، کوئی ابو بکر ہے، کوئی عمر ہے، کوئی عثمان، ہمارے تو بھرے ہیں گھر کے گھر مدح صحابہ سے۔ اور کیوں نہ بھرے ہوں، یہ طریقہ ہے کس کا؟ حضرت علی کا ہے، ہم علی والے ہیں، تو یہ نام اہل سنت و جماعت کے وہاں ہوتے ہیں، اور حضرت علی نے بھی یہ نام رکھ دی ہے۔ اس کا مطلب حضرت علی کیا تھے؟ شیعہ تھے یا سنی؟ ارے کیا تھے؟ سنی۔ اور حضرت علی نے خود بھی کہہ دیا، اما اہل الجماعت فانا، اہل جماعت میں ہوں، واما اہل السنت فالمتمسکون بما سنہ اللہ ورسولہ، اور اہل سنت وہ ہیں جو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو غرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عشر مبشرہ میں سے 4 نام تو سب کو یاد ہے، 6 یاد نہیں، وہ بھی یاد ہے، ذہن میں نہیں ہے مگر یاد کرو۔ طلحہ فی الجنہ، طلحہ جنتی ہیں، والزبیر فی الجنہ، اور زبیر جنتی ہیں، سعد فی الجنہ، سعد جنتی ہے، سعید فی الجنہ، سعید جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ، عبد الرحمن جنتی ہے، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ، ابو عبیدہ جنتی۔ یہ 10 صحابہ، ان کو کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ تو عشرے کے معنی 10 کے ہیں، یہ محرم میں بھی ہوتا ہے عشرہ، ذی الحجہ میں بھی ہوتا ہے، اور رمضان میں بھی
ہوتا ہے، 3 عشرے ہوتے ہیں رمضان، ہے نا؟ ہر مہینے میں تقریباً 3 ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں، کبھی 3 ہوتے. تو یہ عشرہ، تو ذی الحجہ تو پورا کا پورا افضل ہے، مگر ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بہت افضل ہے. اتنا افضل ہے کہ دیندار مسلمانوں کو بھی اس کی فضیلت کا علم نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں، لوگ واقف نہیں ہیں. رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے، لیکن رمضان کا عشرہ زیادہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا عشرہ زیادہ افضل ہے؟ اتنی فضیلت ذی الحجہ کے عشرے میں ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. رمضان کے بارے میں سبھی کہتے ہیں رمضان مبارک رمضان مبارک رمضان مبارک، اور اخیر عشرہ بہت بہت مبارک، لیکن ذی الحجہ کے بارے میں کوئی سوچتا ہی نہیں کہ اس کا بھی پہلا عشرہ مبارک اور بہت بہت مبارک ہے. اتنا مبارک ہے کہ علماء میں اختلاف ہو گیا. کیا اختلاف ہوا؟ رمضان کا آخر عشرہ افضل ہے یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل ہے؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کم فضیلت نہیں ہے ذی الحجہ کے عشرے، جبھی تو اختلاف ہوا. ارے برابر کی ٹکر ہے جبھی تو ہو رہا ہے. ذی الحجہ کا پہلے 10 دن افضل ہے یا رمضان کے آخری 10 دن افضل ہے؟ تو علماء نے فیصلہ کیا کیا وہ سنیے. انہوں نے کہا کہ رمضان کے اخیر عشرہ راتوں کے اعتبار سے افضل ہے، اس کی راتیں بہت افضل ہیں، اور ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس کے دن رمضان کے پہلے عشرے کے دنوں سے بھی افضل ہے. دنوں کے اعتبار سے عشرہ ذی الحجہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے. کیوں رمضان کا آخری عشرہ افضل کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اس میں شب قدر ہے. ارے ہے نہیں یہی بات؟ اور شب قدر دن کا نام ہے نا، رات کا نام ہے. یہ ایسی رات ہے کہ سال کے 365 دنوں میں اس سے زیادہ فضیلت والی کوئی رات نہیں ہے، اور یہ رات صرف رمضان میں آتی ہے اور رمضان کے اخیر عشرے میں آتی ہے. اس کی وجہ سے پورا رمضان کا آخری عشرہ افضل ہے. کیوں؟ اس میں شب قدر ہے، اور شب قدر رات کا نام ہے، اس لیے اخیر عشرے کی راتیں افضل. اور ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ایک دن ایسا ہے، جیسے شب قدر تمام راتوں سے افضل ہے، ایسے ذی الحجہ کے مہینے میں پہلے عشرے میں ایک دن ایسا ہے جو سال کے 360 دنوں میں سے سب سے افضل ہے. پورے سال میں ویسا دن نہیں. شب قدر کی وجہ سے اخیر عشرہ افضل رمضان کا، اور اس دن کی وجہ سے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ افضل. وہ دن کون سا ہے پتہ ہے؟ 9 ذی الحجہ. کون سی؟ 9 ذی الحجہ کا دن، جس کو کہتے ہیں یوم عرفہ. یہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے. سال کے جتنے دن ہیں، چاہے رمضان میں پڑے ہو چاہے رمضان میں بھی پڑے گا، یوم عرفہ چاہے جمعے کے دن پڑے چاہے سنیچر کے دن پڑے، کسی دن پڑے، یوم عرفہ 9 ذی الحجہ یہ تمام دنوں میں سب سے افضل ہے. اتنا افضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی قسم کھائی، اور کیا کہا؟ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. قسم ہے اس دن کی جو ہر جگہ آتا ہے، ہر جگہ آتا ہے. ہفتے میں ایک دن، وہ ہے جمعہ. جمعہ ہفتے میں سب سے افضل دن ہے. وَمَشْهُودٍ، اور اس دن کی قسم جس میں ساری دنیا کے لوگ ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں. ساری دنیا کے لوگ جس دن میں ایک ہی جگہ پہ جمع ہوتے ہیں، وہ دن کون سا ہے؟ بولو.
9 ذوالحجہ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ عرفات میں۔ کہاں کے لوگ ہوتے ہیں؟ لکھنؤ کے ہوتے ہیں خالی؟ کہاں کے ہوتے ہیں؟ پورے عالم کے، اکناف عالم کے، اطراف، پوری دنیا میں کوئی جگہ ایسی ہے ہی نہیں جہاں پورے عالم کے لوگ اکٹھا ہوتے ہو، صرف عرفات کا میدان۔ اور اس دن میں جمع ہوتے ہیں جس دن کا نام ہے 9 ذوالحجہ، اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر عرفات کے میدان میں حاجی نہ پہنچے اور سارے کام کر لے تو اس کو حاجی نہ کہیں گے، نہ اس کا حج ادا ہوگا۔ اور اگر آدمی بیمار ہو، آکسیجن لگا ہوا ہو، اسٹیشن کے اوپر ہو، ایمبولینس میں رکھا ہوا ہو، اور اس کو اس تاریخ میں میدان عرفات سے گزار دیا جائے، چاہے ہوش میں ہو چاہے بے ہوش ہو، پھر بھی اس کا حج ہو جائے گا، فرض ادا ہوگا۔ تو تمام دنوں میں یہ دن سب سے افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ساری دنیا کے لوگ، مرد، عورت، بوڑھے، بچے، مختلف زبانیں بولنے والے، کمزور، ضعیف، لت پت اکٹھا ہوتے ہیں وہاں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ما اراد ہؤلاء، میاں ان کو کیا ہوا، یہ یہاں کیوں آئے؟ حالانکہ اللہ کو سب پتہ ہے، مگر فرشتوں نے کہا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جاعلک للناس انی جاعلک فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، فرشتوں نے کہا تھا آپ انسان کو خلیفہ بنائیں گے تو خوریزی کرے گا، تو فساد کرے گا، اور تسبیح اسبیح ہم تو پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا دیکھو یہ وہی تسبیح پڑھ رہی ہے، وہی انسان ہے۔ ما اراد ہؤلاء، ان کو ہوا کیا ہے، یہ کیوں آئے یہاں؟ زندگی بھر کا سرمایہ جوڑ جوڑ کے رکھا ان غریبوں نے، اور اس کے بعد پورا خرچ کر دیا، یا جنگل میں آئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، یہ آئے کاہے کے لیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ سب مغفرت چاہتے ہیں، ان کو معاف کر دیا جائے اور جنت عطا کر دی جائے اور جہنم سے نجات دے دی جائے۔ اللہ کہتا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ ایک لمحے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ دنیا میں 365 دنوں میں کبھی معاف نہیں کیے جاتے، اور شیطان کو جتنی تکلیف اس دن ہوتی ہے سال کے 365 دنوں میں کبھی نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوتی ہے؟ عرفے کے دن۔ اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وہ کہتا ہے اتنی محنت سے گناہ کرائے تھے ہم نے، جہنم کے گڑھے کے کنارے میں نے پہنچا دیا تھا، ایک لمحے میں خدا نے ان سب کو معاف کر دیا، میری ساری محنت رائے گاہ ہو گئی۔ وہ مٹی اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہے اور کہتا لٹ گئے اور مٹ گئے اور برباد ہو گئے۔ اتنی تکلیف۔ شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوئی تھی؟ جب بدر کے میدان میں 313 صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے 1000 پر کیا کیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ 1000 پہ غلبہ عطا فرمایا تھا۔ بدر کا دن سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو اس دن ہوئی، اس لیے شیطان خود بدر کے میدان میں موجود تھا اور کہہ رہا تھا لا غالب لکم انی جار لکم، تمہارے اوپر آج کوئی غالب نہیں، میں تمہارے ساتھ میں ہوں۔ اور جیسے جبریل امین کو اس نے اترتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ چھڑا کے بھاگا اور کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈر رہا ہوں، تمہیں نہیں پتا میں جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہر سال شیطان کو تکلیف ہوتی، اور سب سے زیادہ تکلیف کس دن ہوتی؟ جس دن بندوں کا فائدہ ہوتا ہے، دشمن ہے نا شیطان، جس دن اللہ کے بندوں کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب ان کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، عرفات کے میدان میں، عرفے کے دن میں، تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی۔ تو چونکہ عرفہ سال کے 365 دنوں میں سب سے افضل ہے، اس سے افضل کوئی دن نہیں ہے۔ اور یہ دن کب آتا ہے؟ محرم میں نا؟ کب آتا ہے یہ؟
ذی الحجہ میں آتا ہے، اور ذی الحجہ میں بھی کب آتا ہے؟ بالکل شروع عشرے میں، پہلے عشرے میں۔ اس لیے ذی الحجہ کا پہلا عشرہ کیا ہے؟ تمام دنوں میں سب سے افضل ہے۔ رمضان کے آخر عشرے کی راتیں افضل ہیں، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن افضل۔ کتنے افضل ہیں پتہ ہے آپ؟ اللہ کے تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھائی اور کیا کہا؟ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد 9 ذی الحجہ، اللہ اس دن کی قسم کھا رہا ہے۔ اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز عظمت والی ہوتی ہے۔ جمعے کی قسم کھائی، عرفے کے دن پھر قسم کھائی خدا نے، ایک تو وہاں کھائی وشاہد ومشہود، اور یہاں پھر قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی، 9 ذی الحجہ کی فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، چاند نکلنے سے لے کر کے عید کی رات تک جو ہے 10 راتیں اللہ نے ان کی قسم کھائی۔ یہ راتیں بھی بڑی فضیلت والی اور یہ دن بھی بڑے فضیلت والے، پورے سال میں ایسے دوسرے دن نہیں ہیں۔ یہ تو ہوا قرآن۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ تعالی من هذه الایام۔ ما من ایام، کوئی دن ایسے نہیں ہیں، محرم کے، ربیع الاول کے، ربیع الثانی کے، رمضان کے، کوئی دن ایسے نہیں ہیں، کیسے؟ جن میں اللہ تعالیٰ کو نیک کام کرنا زیادہ پسند ہو۔ کون سا نیک کام؟ کوئی بھی نیک کام، تسبیح پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کوئی بھی نیک کام اللہ تعالیٰ کو جتنے دن ہیں سال کے 365 دن، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کوئی دن ایسے نہیں ہے جن میں نیک عمل کرنا زیادہ پسند ہو۔ من هذه الایام، ان دنوں کے مقابلے میں۔ کون سے دنوں کے مقابلے میں؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں سے زیادہ کسی میں عمل پسند نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا ولل جہاد یا رسول اللہ، حضور جہاد بھی نہیں اتنا ہے، افضل ہے۔ اگر کوئی جہاد کرے، جان کی بازی لگا دے اور غیر ذی الحجہ میں کرے، اور ایک آدمی نیک عمل ذی الحجہ میں کرے، تو کیا اس کے جہاد سے وہ عمل افضل ہوگا جو ذی الحجہ میں کیا جائے؟ جہاد بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولل جہاد، اور جہاد بھی اتنا افضل نہیں۔ اس سے اندازہ لگائیے حضور بتانا کیا چاہتے ہیں کہ ان دنوں کو جو تم کھوئے دے رہے ہو، یہ اشرفیاں ہیں جن کو تم ضائع کر رہے ہو، تم کو پتہ ہی نہیں ہے یہ دن ہیں کتنے قیمتی۔ آپ نے فرمایا ولل جہاد، اگر غیر ذی الحجہ میں جہاد جیسا عمل کیا اس پر جو ثواب ملتا ہے اس سے زیادہ ثواب اس کو ملے گا جو ذی الحجہ کے ان مبارک ایام میں نیک عمل کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ہاں وہ جہاد کرنے والا جو اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کا گھوڑا بھی مارا گیا اور خود بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کا درجہ تو الگ ہے، وہ تو شہید ہو گیا۔ ورنہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو عمل پسند ہے اللہ کو، اتنا کسی دنوں میں نیک عمل پسند نہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، کہا ہلکے میں نہ لینا، ذی الحجہ کی چاند نکلنے کے بعد 10 تاریخ تک ہر رات شب قدر کے برابر ہے۔ ہر رات میں عبادت کیسی ہے؟ شب قدر کے برابر۔ شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنا کتنا فضیلت والا کام ہے، اور کتنی آسان شریعت ہے، کتنی خوبصورت شریعت ہے، کہا جاگ نہیں پائیں گے اتنی راتیں۔ فرمایا عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لینا، آدھی رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لینا تو آدھی رات پھر جاگنے کا ثواب مل جائے گا، پوری رات جاگنے کا ثواب۔ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، کم سے کم اتنا تو
کر سکتے ہیں نا؟ کریں گے انشاءاللہ؟ 4 اشرفیاں تو بولو گئی ہاتھ سے، جیب سے گئی ہے نا؟ کئے بچی؟ 6 بچی، پتہ ہی نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی کہ اگر کوئی آدمی کسی ایمان والے کے جنازے میں شریک ہو تو اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ تدفین میں بھی شریک ہو جائے تو اس کو 2 قیراط ثواب ملتا ہے۔ پھر کہا قیراط جانتے ہو کیا ہے؟ 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے، اور احد پہاڑ چھوٹا سا ہے نا، بہت بڑا ہے، اور یہ پہاڑ ایسا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا اور ہم اس سے محبت کرتے۔ مدینہ طیبہ میں ہے یہ احد پہاڑ، بڑی دوری میں پھیلا ہوا ہے، اس کے دامن میں سید الشہداء حضرت حمزہ اور 70 شہید آرام کر رہے ہیں۔ احد پہاڑ کے برابر 1 قیراط، اگر آدمی جنازے میں شریک ہو گیا تو 1 قیراط، اور تدفین میں بھی شریک ہو گیا تو 2 قیراط، اور 1 قیراط احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو ہم لوگ سنتے ہیں تو کچھ اثر ہوتا نہیں ہم لوگوں پہ، ہے نا؟ اب وہ صحابی نے جب یہ حدیث سنائی دوسرے صحابی کو، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میاں بہت بڑا نقصان ہو گیا، پہلے سے اگر تم نے بتا دیا ہوتا تو کتنے قیراط ثواب میں اپنے دامن میں جمع کر لیتا، تم اب بتا رہے ہو۔ تو 4 اشرفیاں، 4 دینار تو جاتے رہے، 6 بچے۔ آج 4 تاریخ تھی، ہو گئی، اب 5ویں شروع ہو گئی ذی الحجہ کی، اس لیے کہ رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے۔ اسلامی تاریخ سورج غروب ہوتے ہی بدل جاتی ہے، لہذا رات شروع ہوئی 5ویں۔ تو فرمایا ہر رات میں عبادت کرنے کا ثواب ایسا ہے جیسے شب قدر کی رات میں۔ اب کیا کریں، کچھ تو بڑھا لیں، جو عام دنوں جو نمازی لوگ ہیں وہی کیا کریں، تھوڑا سا بڑھا لیں، زیادہ نہیں، تھوڑی سی بڑھا لیں۔ کیا بڑھا لیں؟ مغرب پڑھتے ہیں 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، 2 رکعت اور پڑھ لیجئے، 6 ہو جائیں گی، سنت بھی نفل بھی اوابین بھی۔ مشکل ہے؟ ارے مشکل ہے۔ پھر عشاء میں، عشاء کی نماز 2 رکعت سنت پڑھی، 2 رکعت نفل، اس میں تہجد کی نیت کر لی، 2 رکعت اور بڑھا لی، 2 رکعت اور بڑھا لی، وطر سے پہلے تہجد کی نیت سے۔ الگ سے نماز بھی نہیں پڑھنا پڑ رہی، اسی میں نیت کر رہے ہیں، اور میٹر چل رہا ہے، ریڈنگ بڑھ رہی۔ اگر پھر بھی ہم نہ کریں تو ہم سے بڑا محروم کوئی بھی نہیں۔ وہ ہے محروم ازل جو اب بھی تشنا کام ہے، جس کا جی چاہے پیے ساقی کا اذن عام ہے۔ تو فرمایا ہر رات میں عبادت کا ثواب ایسا جیسے شب قدر کی رات میں۔ کہا یہ تو ہوا راتوں کا حال، اور دن کا حال کیا ہے؟ فرمایا کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر 9 دن تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہر دن کا روزہ یعنی 1 روزہ رکھیں گے، نامہ اعمال میں کتنے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا؟ 365 نہیں 60۔ چاند کے اعتبار سے سال ہوتا ہے 360 دنوں کا، اور شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے 365 کا۔ یہاں اعتبار کا ہے چاند کا ہے، تو 360 دن ہوئے 1 سال میں۔ 1 روزہ رکھا، نام اعمال میں لکھا جا رہا، اس نے 1 نہیں رکھا، اس نے کہے رکھے 360۔ اور صاحب دوسرے دن بھی روزہ رکھا اور تیسرے دن رکھا تو بڑھتا جا رہا، 360 360 360 360 جوڑیے کتنے ہو جائیں گے 9 میں؟ ارے حساب لگاؤ، ہے کتنے ہو جائیں گے 9 دن میں؟ کیا
3240 خیر اتنا ثواب. پھر اس کے بعد یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. کہ دیکھیے صاحب اتنی فضیلت بیان کی مولانا نے، اور اس کے بعد قاری صاحب جو تھے وہ تو روزے سے نہیں تھے. یہ کہنے کی نفل جو کام ہو، جو بھی نفل عبادت ہو، اس پر اعتراض کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. کر لو تو اچھا ہے، نہیں کرو گے تو کوئی مسئلہ نہیں. کسی پہ انگلیاں مت اٹھاؤ، اپنا دیکھو، ہے نا. اپنا حساب دینا ہوگا یا دوسرے کا دینا ہوگا؟ اپنا ہی تو دینا ہے. پھر فرمایا اور دیکھو خاص طور سے 9 ذی الحجہ، اگر تم نے اس دن روزہ رکھ لیا تو اس دن 2 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا. 2 سال روزے کا مطلب کیا ہو؟ 1 سال میں 360 دن اور 2 سال میں 720 دن. ایک روزہ رکھ رہے ہیں اور نامہ اعمال میں کیا لکھا جا رہا ہے؟ 720 روزے اس نے رکھے ہیں. آپ یہ بتائیے یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ پھر کون کون یہ سودا کرے گا بھائی؟ ہے انشاءاللہ. اگر 80 سال کی عمر ہے یا 90 سال کی عمر ہے، کتنے مرتبہ یہ 9 ذی الحجہ آئی؟ اگر ہر 9 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھتے رہتے تو 720 دن کا ثواب ایک میں مل رہا ہے. کتنی نیکیاں ہمارے دامن میں جمع ہو گئی ہوتی. خیر جو گیا وہ تو گیا، مزہ ما مزہ، جو گزر گیا وہ گزر گیا، ہے نا. آگے دیکھو آنے والی ہے 9 ذی الحجہ. کس دن ہے وہ؟ سنیچر کو 9 ذی الحجہ. اس میں اگر ہم روزہ رکھ لیں اس کے بعد پتہ نہیں پھر یہ دن ملے گا، اللہ کرے بار بار ملے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اس کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے بھائی سب لوگ رکھیں گے، مرد لوگ بھی رکھیں گے، عورتیں بھی رکھیں گے، انشاءاللہ رکھیں گے بھائی سب لوگ. تو فرمایا اسی وجہ سے کیوں صاحب یہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کی اتنی فضیلت کیوں؟ آخر کیوں فضیلت ہے؟ کہا اس لیے فضیلت ہے کہ اس پہلے عشرے میں 2 ایسی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں جو پورے سال میں پھر کبھی نہیں ادا ہو سکتی. مثلا کا نماز فرض ہے 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ، مگر فرض نماز سے پہلے بھی نفل پڑھ سکتے ہیں اور بعد میں پڑھ سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں روزہ فرض ہے، لیکن رمضان کے مہینے سے پہلے نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں اور بعد میں بھی. زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہے، سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ نکالنے سے پہلے نفلی صدقہ کر سکتا ہے اور بعد میں بھی کر سکتا ہے. مگر 2 عبادتیں ایسی ہیں جو دوبارہ نہیں ہو سکتی. ایک ہے حج اور ایک ہے قربانی. ایک حج ہے اور ایک قربانی. یہ اگر ہوگا تو پہلے ذی الحجہ کے عشرے ہی میں ہوگا. آپ سوچیں نفلی حج لا پہلے بھی کر لیں، عرفات چلے جائیں، مزدلفہ چلے جائیں، مینا چلے جائیں، کنکریاں ماریں، کا مارتے رہو، کچھ نہیں ہوگا. اجازت نہیں، بدعت ہے. انہی تاریخوں میں ہوگا. اگر نہیں کر سکے اگلے سال قضا بھی انہی تاریخوں میں ہوگا. ایک تو حج ہے اور دوسرا عمل کیا ہے؟ قربانی کا. یہ بھی نہیں ہوگی پورے سال میں. قربانی عبادت صرف 3 دن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ. اگر 12 تاریخ گزر گئی، قربانی کے جانور آپ لائے تھے، آپ ذبح نہیں کر پائے، کہ اب اس کی قربانی نہیں ہو. اب کیا کریں؟ کہ اس کو زندہ صدقہ کرو. ٹائم نکل گیا. یہ عبادت انہی دنوں کو ساتھ ہے. قربانی صرف انہی دنوں میں عبادت ہے. اس کے بعد نفلی بھی قربانی نہیں ہو سکتی. کہ اللہ نام کا بکرا تو ہوتا ہے. آپ نے بکرا ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت آپ نے صدقہ کر دیا لوگوں پر، تو صدقے کا ثواب ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں. قربانی صرف 3 ہی دن عبادت ہے. اور یہ جو اللہ نام کا بکرا چل پڑا ہے،
اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ اس کا ذکر بولو حدیث میں ہے۔ یہ اللہ نام کے بکرے کا مطلب کیا ہے؟ ہر بکرا اللہ کے نام پہ ذبح ہوتا ہے، اگر اللہ کے نام پر ذبح نہ ہو تو اس کا کھانا حرام ہے۔ لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ، مت کھاؤ اس کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ ہر بکرے پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ پھر یہ اللہ نام کے بکرے کا مطلب کیا ہے؟ کہا اگر کوئی منت مان لی لڑکا میرا امتحان میں کامیاب ہوگا تو ایک بکرا ذبح کریں گے اللہ نام کا اور کا گوشت بانٹ دیں گے، ہے نا؟ یا کوئی مریض ہے، حالت اس کی سیریس ہے، بہت خطرناک کنڈیشن ہے، کہنے اب کام ہم کہیں سے نہیں چلے، ایک بکرا ذبح کر دو اللہ نام کا بکرا، اور صاحب وہ بکرا بھی 10,000 کا ملا یا 15,000 کا ملا، اب لالچ دل میں لگ رہا ہے، کیا 10,000 کا بکرا، کیا ایک بوٹی بھی نہیں کھا سکتے کیا؟ سبحان اللہ، ایک بوٹی نہ خود کھا سکتا ہے آدمی، نہ کسی مالدار کو کھلا سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے اللہ نام کا جو بکرا کیا جا رہا ہے، یہ بکرا نہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، جب مصیبت میں پھنس جاؤ، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اللہ نام کا بکرا کر دیا کرو، یہ ہمارے ذہن میں آیا کہاں سے پتہ ہے؟ کہ صاحب ہمارا مریض ہے، وہ مر رہا ہے نا، دم نکلنے والا ہے، تو جان کا صدقہ جانی ہو سکتی ہے۔ اللہ میاں سے کہیں گے اللہ میاں آپ کو جان کی ضرورت ہے، ہمارے مریض کو چھوڑ دیے، بکرے کی لے لیجیے۔ آپ بتائیے، توبہ توبہ، تو اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ تو شرک ہے۔ جان کا بدلہ جان، جان کا صدقہ جان، غلط ہے، یہ تصور ہی غلط ہے۔ حدیث میں کہیں اور بعض ظالم لوگ کیا کرتے ہیں، بکرا لا کر کے مریض کی چارپائی میں باندھ دیتے تاکہ اس کی بلا اس پہ آ جائے، اور مریض پہلے سے ادمرا ہے، اور جب وہ چیختا ہے تو اور مرے کو مارے شاہ مدار۔ یہ ساری باتیں جو ہے عقل کے خلاف ہیں، جو باتیں عقل کے خلاف ہیں وہ شریعت کے بھی خلاف ہیں، شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں، گوشت لا کر کے کسی غریب کو نہیں دیتے، کہتے ہیں چیلوں کو کھلا دو۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ سب کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور ایک صاحب تو اتنے بڑے سیڑھی تھے، انہوں نے کہا کہ مچھلیوں کو دودھ پلائیں گے ہم، منت مانی، اور سمندر میں کئی کین دودھ کے بہا دیے۔ ارے یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے روزی کا وعدہ کیا ہے، نہ ان کی دکان ہے نہ ان کا کوئی کاروبار ہے۔ صبح نکلتے ہیں تو 50 گرام کے ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں ان کو طے بھی نہیں ہوتا ہے، آپ ان کو تول کر لیجئے وہ 250 گرام کے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اور زمین پر رینگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اللہ نے اس کی روزی کی ذمہ داری لی ہے، آپ کو دودھ پلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غرضے کہ یہ جو کیا جا رہا اللہ نام کا بکرا، جس کو دیکھو بہت تیزی کے ساتھ یہ چیز چل رہی ہے، حدیث میں قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے اور کوئی ترغیب نہیں ہے۔ ہاں حدیث میں اتنا ہے، اگر مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو پائی پائی کی زکوٰۃ نکال دو۔ کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہے، وہ ہضم کر لے اس پیسے کو، یہ پیسہ مرے گا نہیں، یہ جائے گا نہیں، بشرطے کی حساب سے نکالو، اور بیماری کا علاج کرو صدقے سے، اللہ نام کے بکرے سے نہیں، کائے سے؟ بیماریوں کا علاج کرو صدقے سے، یہ حدیث میں ہے۔ اب صدقہ کون سا افضل ہے؟ کہا صدقہ تو ہم کر رہے ہیں، میں نے بکرا ذبح کیا، گوشت صدقہ کر رہے ہیں، صدقہ کون سا افضل ہے؟ کہا کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، کپڑے پہنانا بھی صدقہ ہے، گوشت کھلانا اور بانٹنا بھی صدقہ ہے، لیکن سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟
جس سے غریب کی ہر ضرورت پوری ہو جائے، اور وہ چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے، پیسہ، صدقہ کرنا۔ پتہ چلا اس غریب کو ضرورت کاہے کی ہے؟ دوا کی، اور آپ نے اللہ نام کا بکرا دوا کر کے گوشت دے رہے اس کو۔ اب وہ فارمیسی پہ گیا، اس نے کہا دوا دے دیجئے، کہا پیسے، کہنے گوشت لے لیجیے، ملے گی دوا۔ کپڑے کی ضرورت ہے، وہاں بھی گوشت نہیں چلے گا۔ چپل کی ضرورت ہے، وہاں بھی گوشت۔ کیا معلوم اللہ کے بندے کو کیا ضرورت؟ بچوں کی فیس دینا ہو تو، اس لیے سب سے افضل چیز کیا؟ صدقہ، پیسے کا صدقہ۔ اور صدقہ بھی کیسا ہو؟ جیسی بیماری ویسا صدقہ، جیسا کیس ویسی فیس۔ یہ نہیں جب صدقے کا ذکر آیا تو 10 روپے دے دیے۔ ہمارے ملنے والے ایک حاجی صاحب ہیں، تو وہ ہارٹ کے مریض، اور پی جی آئی والوں نے کہا آپریشن ہوگا مگر 60% جو ہے گنجائش ہے، چانسز ہیں کہ ہوش نہیں آئے گا۔ اور لاری والوں نے کہا کہ یہ تو انہوں نے بہت کہا ہے، ہم تو اس سے زیادہ بتا رہے ہیں۔ تو ان کے تعلقات، وہ دلی انہوں نے رابطہ کیا، اور دلی میں ڈاکٹروں کی ٹیم تیار ہے آپریشن کے لیے۔ جب وہ پہنچے تو ان کو لے جایا گیا، اور بڑا ڈاکٹر، تو انہوں نے جب لٹایا گا تو ان کا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ لے جو سورج روزانہ پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا اسی کو یاد کر رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر غیر مسلم تھا، اس نے دوسرے ڈاکٹروں سے کہا ذرا ان کو دیکھو، ان کا یقین دیکھو، ان کا ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے، یہ پوزیشن ہے مگر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر کہہ لیں ذرا میرے بھائی کو بلائیے، سب بھائی کو بلایا، کہہ لیں ایسا ہے 2 لاکھ روپیے ابھی صدقہ کرو، 1 لاکھ دہلی میں اور 1 لاکھ لکھنؤ میں، اور کہا میرے گھر پہ رجسٹر بنا ہوا ہے غریبوں کا محلے کے، خود بھی دیتے ہیں اور لوگ بھی مجھے دے دیتے ہیں، ہم ان میں بانٹ دیا کرتے، کہا ابھی صدقہ کرو۔ صاحب وہ صدقہ ہو گیا۔ کہنے کمال دیکھیے صدقے کا پاور اور صدقے کی طاقت۔ کہا کہ ڈاکٹر سب حیرت زدہ تھے، جتنے بلاکش تھے بغیر دوا کے، بغیر آپریشن کے، ایک دم سے کھل گئے۔ ڈاکٹر حیرت میں پڑ گیا، اور اس نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ پہلے تو آپ یہ پڑھ رہے تھے، اب کیا کیا؟ کہ صدقہ کیا، دان کیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ نتیجہ کو ڈاکٹر کہہ رہا تم آپ میرے مریض نہیں ہیں، آپ میرے مہمان ہیں، آپ کی وجہ سے میرا نام ہو گیا، ایسا کیس حل کیا ہے اور پرموشن میرا ہو گیا، آپ جب بھی آئیے ہمارے مہمان ہیں، پہلے ہم آپ کو دیکھیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پہلے پی جی آئی لے جائیں گے، بعد میں صدقہ کریں گے جب وہاں جواب ہو جائے گا نا، ہے نا؟ اور حدیث میں کیا ہے؟ بیماری کا علاج کرو پہلے صدقہ کرو، بعد میں لے جاؤ۔ تو غرضے کی یہ تو صدقے کا لفظ آیا حدیث میں، مگر یہ نہیں آیا اللہ نام کا بکرا کرو۔ قربانی صرف عبادت کب ہے؟ 2 عبادتیں ہیں جو انہی دلوں کے ساتھ خاص ہیں۔ کون کون؟ ایک حج بیت اللہ، اور دوسرے قربانی۔ وہ کب ہوتی ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں۔ اس لیے یہ عشرہ بڑا فضیلت والا ہے، اور اس میں کئی احکام ہیں مسلمانوں کے لیے۔ سب سے پہلا حکم تو یہی ہوتا ہے، جیسے ہی چاند دیکھا تو جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، یہ نہیں کہا جس پہ قربانی واجب ہے، یہ نہیں کہا آپ نے، جو قربانی، کیوں؟ قربانی ایسا عمل ہے، ضروری نہیں کہ واجب ہو جب ہی کرے آدمی، یہ اتنا ثواب کا کام ہے۔ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اپنی قربانی کے پاس حاضر ہو جاؤ، کھڑی رہو، اور دیکھو پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی مغفرت ہو جاتی ہے، اللہ کے وہاں قبول ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا۔ اچھا فاطمہ زہرا جو تھی وہ بہت مالدار تھی نا، ہے نا؟ بہت مالدار تھی حضور کی بیٹی۔ حضرت علی ان کے شوہر
یہ تو بہت مالدار آدمی تھے نا، بڑی جائیدادیں تھیں ان کے پاس، بڑی پراپرٹی کے مالک تھے یہ نا، ایسا ہے؟ حضرت علی پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی، پتہ ہے آپ کو؟ حضرت علی پہ زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتی ہے؟ صاحب نصاب ہو، 52.5 تولہ چاندی کم سے کم ہو، اس کے بعد ہو، اتنے پیسے اس کے بعد ہو۔ حضرت علی کے اتنا نہیں تھا، مگر آپ کہنے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ قربانی واجب نہیں ہے مگر قربانی کروا رہی ہیں۔ ان کو ثواب کی زیادہ ضرورت ہے اور ہم لوگوں کو تو ضرورت نہیں ہے نا؟ ارے بتاؤ۔ اور حضرت علی ایک قربانی نہیں کر رہے، ہر سال 2 قربانی، اور زکوٰۃ ان کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ 2 قربانی کیوں کر رہے ہیں حضرت علی؟ کسی نے پوچھا، ان کا نام ہے، ان کے شاگرد کا نام ہے حنش، کہ یہ کیوں ہے؟ کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی، علی جب قربانی کرنا تو ایک میری طرف سے کرنا، ایک میں اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر رہا ہوں۔ اور حضرت علی کی مالی پوزیشن کیا ہے؟ بولو، زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال کیا تھا؟ روزانہ بریانی، کباب، شیرمال حضور کے گھر پہ بنتی تھی نا؟ ارے بولو۔ 2 مہینے بیت جاتے تھے اور چولہا نہیں جلتا تھا۔ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ نے پیٹ بھر کر کے کھانا کسی دن نہیں کھایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ فقیر تھے، الفقر فخری، آپ نے غریبی کو اختیار کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا تھا۔ آپ چاہیں تو یہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے اور مروہ کو سونے کا بنا دیا جائے، اور جہاں آپ جائیں وہاں ساتھ میں یہ پہاڑ بھی چلے۔ آپ نے فرمایا نہیں اے اللہ، مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں ایک دن فاقہ ہو میں صبر کروں، اور ایک دن کھانا کھاؤں میں تیرا شکر ادا کروں۔ اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ غریب بنا کے زندہ رکھیے، غریبوں کے ساتھ اے اللہ ہمارا غریبی کی حالت میں موت دیجئے، اور اے اللہ ہمارا حشر غریبوں کے ساتھ فرق کہ غریبوں کا سر آپ نے اونچا کر دیا۔ 2 مہینے بیت جاتے چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھا پھر کیسے کام چلتا تھا؟ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کھجور کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے۔ مگر 10 سال مدینے میں آپ رہے، کئی سال بھائی؟ اور 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی نہ کی۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ کچھ نہیں ہے مگر قربانی کر رہے ہیں آپ۔ قربانی کا ثواب کیا ہے؟ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، یہ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت و طریقہ ہے۔ 2 دمبے آپ نے کیے، اور 2 دمبے بھی کیسے کیے؟ صحابہ نے تو ایک ایک چیز امت کو بتائی ہے۔ کہاں؟ ذبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح، ذبح کرنے کا جو دن ہے یعنی 10 ذی الحجہ، اللہ کے رسول نے ذبح فرمایا۔ کبشین، 2 دمبے، کئی دمبے؟ 2۔ املحین، جو دونوں چتکبرے تھے یعنی بڑے خوبصورت تھے۔ کالا و سفید اگر ہو تو خراب لگتا ہے نا کلر، یہ اچھا لگتا ہے۔ املحین، قربانی کا جانور خوبصورت ہو تو زیادہ اچھا ہے، ہو جائے گی ویسے بھی مگر افضل۔ املحین، دونوں خوبصورت چتکبرے تھے۔ اقرنین، دونوں کے سینگ بھی تھے، یعنی بڑے بڑے سینگ تو ہوتے ہی ہیں، بڑے سینگ والے تھے۔ یا فرمایا موجوعین، اور دونوں دمبے خصی تھے۔ کیسے تھے؟ خصی تھے۔ یہ صحابہ بتا رہے ہیں۔
मालूम कुर्बानी गैर खस्सी की भी हो जाएगी, मगर खस्सी की कुर्बानी करना सुन्नत है, अफजल है। इससे उन मुनाफिकीन की ज़बान बंद हो जाएगी जो हर साल कुर्बानी के ज़माने में मुसलमानों को कंफ्यूज करते हैं। कहते हैं ये बताइए साहब, आप लोग कहते हैं कुर्बानी के जानवर में कोई ऐब ना हो, न कान कटा हो, न दुम कटी हो, है न सींग उखड़ा हुआ हो, और खस्सी जानवर में तो उसका एक अज़्व ही गायब होता है, ये भी तो ऐब है। तुम लोग उसकी कुर्बानी करते हो, देखो हम लोग उसकी कुर्बानी नहीं करते, है ना। हम उसकी करते हैं जिसके अज़्व सही सालिम है, यानी जो खस्सी नहीं होता, अगरचे बदबूदार होता है ना। तो बदबूदार को पसंद कौन करेगा? कौन करेगा? बदबूदारी पसंद करेंगे। और अल्लाह के रसूल पाकीज़ा, आपकी उम्मत पाकीज़ा, आपने जिस बकरे को, दुम्बे को ज़बह करने के लिए पसंद किया वो कैसा था? खस्सी था। ये तुम्ही को मुबारक रहे गंदगी। हम तो नबी वाले हैं, हम तो सहाबा वाले हैं, और इस्लाम में जो तहारत का हुक्म है, नज़ाफ़त का हुक्म है, ऐसा तो किसी मज़हब में है ही नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि खस्सी होने से उसमें ऐब नहीं पैदा होता। कान कटा हो तो ऐब है, और दुम कटी हो तो ऐब है, लेकिन अगर खस्सी हो तो ऐब नहीं है, ये कमाल है, कमाल। इसलिए कि इसकी कीमत भी बढ़ गई, इसका गोश्त भी लजीज हो गया और पसंदीदा हो गया। हुआ नहीं हुआ? तो ये तो कमाल है, और तुम इस पे एतराज़ करो उसमें ऐब है। तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आया, नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। अरे धुआं उठ रहा है, तुम कहते हो सावन की घटा है। आप बताइए इसे ऐब समझ रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किया है वही इबादत है। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कै दुम्बे करते थे? 2, और हर साल, और फिर 2 दुम्बे करते थे, और आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, हाजा मिन्नी, अल्लाह इसको कबूल फरमाइए मेरी तरफ से। और दूसरा दुम्बा आपने ज़बह किया और कहा हादा मिम्मन मिन उम्मती, मिम्मन लम युज़ही मिन उम्मती, ये मेरी उम्मत में से उन लोगों की तरफ से है जो कुर्बानी का सवाब देखकर कुर्बानी करना चाहते हैं, मगर दिल मफसूस के रह जाते हैं, हमारे पास कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं है। अल्लाह मेरी उम्मत के उन लोगों की तरफ से ये कुर्बानी का जानवर कबूल कर लीजिए। एक कुर्बानी पूरी उम्मत की तरफ से का, अल्लाह के रसूल तो उम्मत की तरफ से कर ही चुके हो, हम लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है ना। कोई ये भी सोच सकता है, मगर ये वही सोचेगा जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक़ और मोहब्बत नहीं होगी। वरना क्या सोचेगा? अरे हुजूर ने मेरी तरफ से किया, और हम सिर्फ अपनी तरफ से नहीं करेंगे, जिनके सदक़े में खाते हैं, पीते हैं, जीते हैं, जिसके बाद जो कुछ है आपके सदक़े में मिला है, लिहाजा ऐसे मौके पर अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे भूल जाएं? हुजूर की तरफ से भी करें। लेकिन मुसलमानों में मोहब्बत तो है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसी किसी कौम ने अपने आका से, अपने नबी से मोहब्बत नहीं की है कि मोहब्बत की। अब वो क्या होता है? मौलाना साहब पहली कुर्बानी कर रहे हैं हम, पहली मर्तबा, बताइए किसके नाम से करें? हमने सुना है पहली कुर्बानी हुजूर के नाम से की जाती है। ये क्यों कह रहा है? क्यों पूछ रहा है? क्यों पूछ रहा है? कि पहली कुर्बानी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है, आप ही के सदक़े में इस लायक हुए हैं, लिहाजा सोच रहे हुजूर के नाम से कर दे। ये ख्याल ही क्यों आया? ये मोहब्बत है, मगर मसला ये नहीं है। अगर आप कुर्बानी आप पर वाजिब हो गई तो आप अपना वाजिब अदा कीजिए, और अल्लाह ने अगर आपको ज़्यादा हैसियत दी है तो अपना वाजिब अदा करने के बाद, यानी अदा करने के बाद का मतलब अपना वाजिब भी अदा कीजिए, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी कीजिए। ये मतलब नहीं पहले अपनी कीजिए, और जब आपको करना ही है अपनी तरफ से भी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, चाहे अल्लाह के नबी की तरफ से पहले करें, चाहे अपनी तरफ से करें। लेकिन ये नहीं है कि अपने ऊपर वाजिब बाकी है और कुर्बानी किसकी तरफ से हो रही है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। सवाब तो मिलेगा,
مگر آپ کے اوپر جو فرض تھا، واجب تھا، وہ لدا رہے گا اور اس کی قضا آپ کو کرنا ہوگی۔ اور اس کی قضا کیسے کریں؟ کہ جتنے سال قربانی واجب تھی اور نہیں کی، اتنے سالوں میں جتنے کا حصہ مل رہا تھا اتنے پیسے صدقہ کرو، پیسے صدقہ کرو، یہ قضا ہے۔ یہ نہیں کہ اتنے سال 10 بکرے نہیں کیے ہوں گے 10 سال تک تو ایک ہی قربانی کے دن اب کی مرتبہ 10 کر ڈالیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ شریعت ہے، اس میں ایک سسٹم ہے، ایک حساب ہے، ہر مسئلے کے اوپر کا حل ہے، ہر مسئلے پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قربانیاں کی اور ہر سال کرتے تھے، آپ امت کو یاد رکھتے تھے۔ لہذا امت کو کیا چاہیے؟ امت اللہ کے نبی کو یاد رکھے، اور آپ نے ایک دمبے میں پوری امت کو شریک کیا ہے نا۔ اس سے مسئلہ کیا معلوم ہوا؟ اپنا واجب جب آپ نے ادا کر لیا، وہ تو واجب تھا، اب یہ ہوئی نفلی قربانی ہے نا۔ ایک نفلی قربانی میں بہت سارے لوگوں کو اس کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، ایک قربانی میں پوری امت کو آپ نے شریک کرا۔ مگر یہ نہیں کہ ایک ہی اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اسی میں پورا گھر شامل ہے۔ کل ایک بکری ہے، ایک قربانی، وہ پورے گھر کی طرف سے کافی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بیوی پر واجب ہے، شوہر پر نہیں تو بیوی قربانی کرے۔ شوہر پر واجب ہے تو شوہر قربانی، دونوں پر واجب ہے تو دونوں قربانی کرے۔ کہنے مولانا صاحب کیا ہمارے اوپر تو قرضہ ہے، بتائیں ہماری قربانی جائز ہوگی؟ یہ کیوں پوچھ رہا ہے بتائیے؟ کرنا نہیں چاہتا۔ کبھی اس نے یہ نہیں پوچھا کہ مولانا صاحب قرضہ ہمارے اوپر ہے، مگر ہماری بیوی کہہ رہی کہ ولیمے میں جو جوڑا پہنا تھا یہ ہم جو ہے اب شادی میں ہم نہیں پہنیں گے، یہ ہم نے منگنی میں پہنا تھا، دوسرا ہمیں چاہیے، کیا ہم قرض لے کے ان کا جوڑا بنوا سکتے؟ ارے ہے، غریب آدمی ہے، سارے شوق پورے ہو رہے ہیں، بالائی کھا سکتے ہیں، ہمارے اوپر قرضہ ہے، بتائیے کیا بریانی گھر میں پکوا سکتے ہیں؟ قرضہ ہے ہمارے اوپر، پوچھا کسی نے؟ قربانی میں کیوں ہے؟ یہ جائز ہے ہمارے اوپر، جائز کیوں نہیں ہے؟ حضرت علی پہ قربانی جب فرض نہیں تھی تو کیا کیا انہوں نے؟ قربانی کی، فاطمہ زہرا نے قربانی کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 قربانیاں کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو آپ نے حج کیا ہے، حجۃ الوداع، اس میں 100 اونٹ قربان کیے ہیں۔ کتنے؟ 100، اور 100 میں سے 63 سال کی آپ کی عمر پاک ہے، آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے ہیں، اور اونٹ کو یعنی ہر عمر کے ہر سال کے بدلے میں ایک قربانی۔ کیوں کیا آپ نے یہ؟ بتائیے کیوں کیے؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، جو کسی کو نہیں دیا وہ دیا ہے ہم نے آپ کو، اس کا شکریہ ادا کیجئے۔ اے اللہ ہم کیسے شکریہ ادا کریں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ قربانی بھی اللہ کا شکریہ ہے، اللہ نے دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں، اور اسی طرح نماز بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ہے۔ 63 اونٹ آپ نے ذبح کیا، اور اونٹوں کو قربان کرنا یہ بکرے کو قربان کرنے سے مشکل ہے، اس لیے بکرا تو ذبح کے کیا، لٹا کے ذبح کیا جاتا ہے، اور اونٹ کھڑے کھڑے، پیر اس کے باندھ دیے گئے، اور اس کے بعد اس کی حلق کے نیچے جو وہ ہڈی ہے، نس ہے، اس میں نیزہ تان کے مارا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سارا خون بل 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 نکل جاتا ہے، اور جب سارا خون نکل گیا تو وہ گر پڑتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، ہاتھ جھول جائیں گے جوانوں کے۔ 63 سال کی آپ کی عمر پاک ہے، اور 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیے۔ اس سے نبی کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے، نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا طاقتور انسان ہوتا ہے، 63 سال کی عمر ہے،
اور باقی جو اونٹ باقی بچے حضرت علی سے فرمایا تم ان کو قربان کر دو. اور جب وہ قربان کر رہے تو حضور اونٹ، تو صحابہ کے پاس کیمرہ بہت اچھا تھا، ہے نا، صحابہ نے ایسی ویڈیو بنائی ہے کوئی نہیں بنا سکتا. مجال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا، ایک عمل، ایک حرکت، ایک سراپے میں سے ایک نقشہ، چھوٹی سی چیز، رتی برابر کوئی چیز باقی رہی ہو، ایک ایک چیز صحابہ نے امت کے سامنے پیش کر دی. صحابہ کہتے ہیں جب اونٹوں کو آپ ذبح کر رہے تھے تو لائن سے لگے ہوئے تھے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. تو کہہ رہے تھے ان کو بڑھانا نہیں پڑ رہا تھا ذبح کرنے کے لیے. کلہن یزدلفن الی، ہر اونٹ خود ہی اپنی گردن آگے بڑھا رہا تھا، سعادت سمجھ کر کے وہ سمجھ رہا تھا یہ قربان ہونا ہے اللہ کے راستے میں، اور قربان ہونا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے. یہ سعادت کہاں ملے گی؟ وہ خود اپنی گردنوں کو بڑھا رہے تھے. تو غرضے کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جس پہ قربانی واجب ہے، فرمایا جو قربانی کرنا چاہتا ہو. اس لیے غریب آدمی ہے مگر یہ 3 دن جو ثواب ملے گا اس کے بعد پورے سال میں پھر یہ ثواب نہیں ملے گا. اگر 10 کروڑ روپیہ آدمی صدقہ کر دے اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو ایک قربانی پر قربانی کے دنوں میں ملے گا. اور یہ قربانی پھر بعد میں ہو بھی نہیں سکتی. اور ہر عقل مند آدمی جانتا ہے کہ اگر کوئی موقع کی دکان مل رہی ہو اور موقع کا کوئی مکان بک رہا ہو، ہے نا، اور غریب آدمی ہو اور جانتا ہو کہ اس کے بعد یہ ہاتھ سے نکل جائے پھر ملے گا نہیں، اور اتنا اچھا نہیں ملے گا، اتنے مناسب ریٹ میں نہیں ملے گا، تو ایسے موقع پہ غریب آدمی کیا کہتا ہے؟ اپنے دل کو سمجھا لیتا ہے ارے میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، میں تو غریب آدمی. یہی کرتا ہے نا آدمی. ارے بولو، اب بیٹھے ہوئے بول نہیں رہے. ارے کیا کرتے ہیں لوگ؟ سب قرضہ لیتے نا کہ یہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے. گیا بعد میں تنگی سہ کے اور مشکلیں برداشت کر کے محنت کر کے قرضہ ادا کر دیں گے، مگر یہ گیا تو بہت گھاٹے کا معاملہ ہو جائے گا. یہ دنیا کے معاملے میں عقل چلتی ہے اور دین کے معاملے میں نہیں چلتی. میرے اوپر قرضہ ہے تو قربانی جائز ہے. اللہ کے بندو قرض لے کے بھی قربانی کر سکتے ہو، اور اس نیت فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر اللہ کیا دیکھتا ہے؟ 10,000 کا بکرا اور 50,000 کا بکرا اور 1,00,000 کا بکرا دیکھتا ہے. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. نہ اللہ کو قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ کھال پہنچتی ہے. اللہ تو تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے، دل کی کیفیت دیکھتا ہے، تم دل سے کیا سوچ کے کر رہے ہو، جذبہ تمہارا کیا ہے، اللہ سے تمہاری محبت کتنی ہے اور تم کتنے بڑے دیندار ہو، یہ دیکھ رہا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اللہ کو اس دن اس عمل سے زیادہ کوئی عمل پسند ہے ہی نہیں. تو کیا فرمایا؟ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی غریب ہو پھر بھی کرے، اور واجب ہے تو پھر واجب تو ہے ہی. کس پہ واجب ہے؟ کہا جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر قربانی واجب ہے. جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے. وہ کیسے؟ زکوٰۃ کے لیے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے اور سال مکمل ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہوگی. قربانی کے لیے 10، 11، 12 غروب 12 تاریخ کا سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس آ گیا جب بھی قربانی آپ کے اوپر واجب ہو جائے گی، حالانکہ سال گزرا نہیں ہے. اور سونا ضروری نہیں، چاندی ضروری نہیں. زکوٰۃ تو 4 قسم کے مالوں پہ ہوتی ہے، سونے پہ، چاندی پہ، کیش پہ، یا جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی. مگر قربانی اس کے سونا ضروری نہیں، چاندی ضروری نہیں، کیش بھی ضروری نہیں. غیر ضروری سامان گھر کا اگر آپ اس کو جوڑیں تو کتنے کا بن جائے گا؟ جت میں 52.5 تولہ چاندی آ سکتی ہے تو اس پر قربانی پھر واجب ہے. 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہوتی؟ 30,000.
اس سے زیادہ کچھ گھٹتا بڑھتا رہے تو کچھ آگے پیچھے ہوگا. ڈبل ڈبل موبائل، ڈبل ڈبل گاڑیاں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جہیز کے سامان میں بڑے بڑے تسلے، سینیاں ہیں، دیگ جو کبھی استعمال ہی نہیں ہوتی، رکھی پڑی ہوئی ہے. یہ غیر ضروری ہے. اس کو جوڑیں آپ. اگر یہ بن گئی 52.5 تولہ کے برابر تو قربانی کس پر واجب ہے؟ اگر بیوی مالک ہے تو بیوی پہ واجب ہے، شوہر مالک ہے تو شوہر پہ واجب ہے. یہ نہیں کہ وہ تو میاں جانے، یہ تو ہمارے میاں کرتے ہیں. اور جوڑا آپ کو بنوانا ہو تو میاں ہی بنوائیں گے. پھر تو ناک میں دم کر دیا، یہ چلے گا نہیں، بالکل نیا ہے، کل یہ منگنی میں پہنا تھا، پھر شادی میں دوسرا چاہیے، اور شادی کے بعد پھر ولیمے میں دوسرا چاہیے، اور غریب آدمی کہیں سے مہیا کر رہا ہے. لیکن اگر تمہارے اوپر واجب زیورات ہیں اور دوسری چیزیں ہیں تو اس موقع پر خواتین کو بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے، ان کو بھی قربانی کرنا چاہیے. اور بڑا جانور یعنی ضروری نہیں کہ آپ بکرا کریں، بڑے جانور میں آپ حصہ لے لیجئے، وہی ثواب آپ کو ملے گا. فرمایا الجزور عن 7، اونٹ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے. البقرۃ، بقرہ 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے. بھینس 7 آدمیوں کی طرف سے کافی ہے. اس میں 7 حصے لے سکتے ہیں. کہیں مولانا صاحب 6 حصے ہو رہے ہیں، 7واں نہیں ہو رہا، بتائیں کریں نہ کریں؟ ارے 8 نہ کرو، 5 ہو جائیں جب بھی کر دو. کہنے جب تک 7 نہیں ہو کریں گے نہیں، ایسا نہیں ہے. 7 سے زیادہ نہ ہو، کم ہو چلے گا. ایک ہی آدمی کی طرف سے پورا بڑا جانور بھی ہو سکتا ہے. آخر اونٹ ذبح ہوتے نہیں ہوتے. تو غرضے کی قربانی تو ہوئی، اس کے اوپر واجب. پھر پہلا عمل کیا بتا؟ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، چاہے واجب ہو چاہے واجب نہ ہو، تو اس کو چاہیے چاند دیکھنے کے بعد سے اپنے ناخن نہ تراشے اور اپنے جسم کے زائد بال صاف نہ کرے. کون سے بال؟ وہ بال جسم کے جن کی صفائی ضروری ہے، سنت ہے. ہر ہفتے بغل کے نیچے کے بال، ناک کے نیچے کے بال، ناخن ہاتھ پیروں کے. کہنے تمہارے ناخن بہت بڑے ہوں، کہنے اماں نے منع کیا جب تک شادی نہ کاٹنا. یہ ایسا بھی ہوتا ہے، پیر کے ناخن نہیں کاٹیں گے، ایسا نہیں ہے. ہر ہفتے تقلیم الاظفار، یہ اسلام ہے، دنیا کو کوئی مذہب ایسا نہیں ہے. اب صاحب پتہ چلا اس قدر گندے اور ملچ ہیں کہ بغل کے بال نہ معلوم کب سے نہیں صاف کیے، اور بنیان بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں اور گھوم رہے ہیں. کراہت نہیں ہو رہی اور دوسرے کو الجھن ہو رہی دیکھ کر. یہ اسلام ہے. خود بھی پاک رہو، دوسروں کو بھی اذیت سے بچاؤ ہر ہفتے میں، ورنہ 15 دن میں. قربانی کے دن شروع ہو گئے، ذی الحجہ کا چاند نکل آیا، اور اگر ہم صفائی نہیں کریں گے تو 40 دن سے اوپر ہو جائیں گے یا 40 دن ہو جائیں گے. کہا اب انتظار مت کرو، صفائی کر لو. اب ان بالوں کو صاف کر لو، نکل آنے دو چاند کو. سسٹم ہے، ایک مذہب ہے منظم، ایک نظام ہے قرآن کا، اسلام کا. تو فرمایا یہ ناخن نہ کاٹیں، اور صاحب یہ زائد بال نہ کاٹیں، اور شیپ بنائیں نہ بنائیں. کہ یہ تو عام دنوں میں منع تھا، اور قربانی کے مبارک دنوں میں یہ تو گناہ، یہ تو اور زیادہ بڑا گناہ. ارے اتنے ہی دن صبر کر لو کم سے کم، کیا معلوم اللہ توفیق دے دے. تو سمجھ میں نہیں آئی بات کہ ناخن نہ کاٹے قربانی کا ارادہ ہو، اور اسی طریقے سے وہ جسم کے زائد بال نہ صاف کیے. اس کا کیا تعلق؟ کہنے دیکھو اللہ نے خوش نصیب بندوں کو بلایا ہے حج پہ، بلایا نہیں بلایا؟ اور وہ تو بیچارے چلے گئے، اور ان کے اوپر کہا احرام باندھ لو، تمہارے لیے پابندی ہے، ناخن نہیں کاٹو گے اور بال نہیں تراشو گے، مل مل کے نہاؤ گے بھی نہیں، اور خوشبودار صابن بھی نہیں استعمال کرو گے.
یہ پابندی ان کے لیے. اللہ عرفات کے میدان میں ان کے اوپر گھنگھور اپنی رحمت کی گھٹا برسانے والا ہے. تم نہیں جا پائے مگر اللہ تعالیٰ کو پیار اپنے سب بندوں سے ہے. اللہ نے ان کو وہاں بلا کے خدا نوازے گا, اور تم یہاں اگر ان کی نقل کر لو گے تو اللہ تم کو بھی یہاں محروم نہیں رکھے گا. جو وہاں ابر رحمت برسے گا اس کے کچھ چھینٹے ان لوگوں پر بھی پڑیں گے جو حج تو کرنے نہیں پہنچے مگر انہوں نے حاجیوں کی نقل کر لی. اللہ سے کہہ دو تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اچھے لوگوں کی نقل کرنے پر بھی اللہ نواز دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جن جادوگروں کو لایا تھا وہ سارے جادوگر ویسے ہی کپڑے پہن کے آئے تھے. کیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے تھے. اللہ کہہ رہا تم نے میرے محبوب پیغمبر کے کپڑوں کی نقل کی ہے, ہم تمہیں ایمان کی دولت سے نواز دیں گے. سارے کے سارے جادوگروں کو اللہ نے ایمان والا بنا دیا, اور خالی ایمان والا نہیں, ایسا ایمان, ایسا لوہا لاٹ ایمان, یعنی ولیوں جیسا ایمان. فرعون نے کہا اچھا ایمان لے آئے تم بغیر پوچھے ہوئے, ابھی دیکھنا کیا انجام کرتے ہیں. دہشت گردی, ہاتھ داہنا کٹوا دیں گے اور بایاں پیر کٹوا دیں گے اور سولی کے اوپر لٹکا دیں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں فرعون کی آنکھوں میں آ کر, فرعون کون سا والا, ذی الاوتاد, میخوں والا فرعون, ظالم. اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی اور کہہ رہے فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ, تیرا جو جی چاہے کر لے. اب ہمیں جو حقیقت مل گئی ہے اس سے ہم پھر نہیں سکتے. جو دین کا مزہ مل گیا ہے یہ لذت ہم چھوڑ نہیں سکتے. سب کچھ زیادہ زیادہ کیا کرو گے, جان ہی تو لے لو گے. اتنا زبردست ایمان کیسے پیدا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی کیا کیا تھا انہوں نے, نقل کی. حاجیوں کی نقل کر لو مگر یہ فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. کہنا مولانا صاحب چاند نکل آیا, بتائیے ہم تو خط بھی نہیں بنوا پائے اور زیادہ دن ہو جائیں گے, الجھن بہت ہو رہی ہے, تکلیف بھی ہے. شریعت نے کوئی ایسا حکم تھوڑی نہ دیا ہے, مستحب ہے, افضل ہے, بہتر ہے, زیادہ ثواب کا کام ہے, فرض اور واجب نہیں ہے. دوسرا عمل ان دنوں میں کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے, فرمایا کہ 9 تاریخ جب آ جائے ذی الحجہ کی, عرفے کا دن, اور عرفے کا دن وہاں کے اعتبار سے نہیں, سعودی عرب کے اعتبار سے نہیں, یہاں کے جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کے اعتبار سے عرفے کا دن 9 ذی الحجہ, یعنی عید سے ایک دن پہلے, یہاں سنیچر کا دن. فجر کی نماز سے لے کر 13 تاریخ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد, چاہے امام ہو اور چاہے مقتدی امام کے پیچھے پڑھ رہا ہو, چاہے خود پڑھا رہا ہو نماز, چاہے الگ سے پڑھ رہا ہو, منفرد ہو, جماعت چھوٹ گئی, شہری ہو یا دیہاتی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, قربانی واجب ہو یا واجب نہ ہو, شادی شدہ ہو چاہے غیر شادی شدہ ہو, ہر مسلمان پر ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے, جیسے عید کی نماز واجب. اگر کوئی عید کی نماز نہ پڑھے تو لوگ کیا کہیں گے, میاں ان کو دیکھو ہماری عید تک نہیں پڑھی انہوں نے, ہے نا. یہ تو عید کی نماز واجب, ایسے ہی یہ تکبیر تشریق پڑھنا واجب ہے. اور کیسے واجب, مردوں کے لیے بلند آواز سے اور عورتوں کے لیے آہستہ سے. مگر ہم لوگوں کا معاملہ کچھ اور ہی ہے, جیسے اونٹ کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی, ایسے ہم لوگوں کا بھی معاملہ ہے. افراط و تفریط کا بلند آواز سے کہنا. اب عام مسجدوں میں دیکھیے لوگ تکبیر تشریف پڑھ لیں, کتنے تو پڑھتے ہی نہیں, کتنے ایسے نماز میں شامل ہیں مگر تکبیر نہیں پڑھتے. کیوں, یاد ہی نہیں. ایک فرد کا گناہ ایک واجب کا گناہ اور لد رہا ہے, اور مبارک دنوں میں گناہوں کا وبال زیادہ ہے اور نیکیوں کا ثواب زیادہ ہے, ایک گناہ اور لاد رہے. اور کتنے پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں, جیسے چوری کر رہے ہیں. چوری آدمی کیسے کرتا, دکھا کے کرتا نا, علی اعلان سب کو پتہ چلے, چھپا, آواز ہی نہیں نکل رہی, مری مری سی آواز ہے. اسلامی شوکت کا مظاہرہ ہونا چاہیے, مسجدیں گونجنا چاہیے. تکبیر تشریق ہے کیا,
اللہ پڑھیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ کیا کہا جہاں دھیرے دھیرے پڑھو وہاں زور زور سے پڑھ لیں، اور جہاں زور زور سے پڑھو دھیرے دھیرے پڑھ لیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے مالک سے دعا کیا کرو چپکے چپکے۔ قرآن میں درود شریف بھی دعا ہے، اور اللہ کے نبی پر سلام پڑھنا بھی دعا ہے، مگر مائک سے پڑھ رہے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، چلا رہے نہیں چلا رہے، اور کہا تکبیر تشریف زور سے کہو تو دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو ہوا نماز کے بعد واجب ہے، اس کے علاوہ جیسے عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے 10 دن تک کثرت سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان پہ گھر پہ کثرت سے پڑھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ 2 صحابی تھے، عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ، یہ بازار جاتے اور وہاں جا کے کہتے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ، سارے بازار والے ان کو سن کے پڑھنے لگتے۔ یہ تکبیر کے دن ہے، یہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے دن ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، یہ تو ہے واجب۔ اس کے علاوہ پورے عشرے میں کثرت کے ساتھ تکبیر تشریق پڑھی جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کب تک پڑھنا، یہ 13 تاریخ تک۔ اور قربانی کب تک ہونا ہے؟ 3 دن۔ کچھ لوگوں نے کہا 3 دن کم ہے، چوتھے دن میں ہم کریں گے، ہے نا، چوتھے دن کریں گے۔ کیوں کرو گے چوتھے دن؟ کہا تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے کب؟ 12 کے بعد 13 کو پڑھی جاتی ہے، تو جتنے دن تکبیر تشریق ہے اتنے دن قربانی ہے۔ تو ہم نے کہا تکبیر تشریق تو پڑھی جاتی 9 تاریخ سے۔ ارے بقرعید کے دن سے پہلے سے پڑھی، 1 دن پہلے پڑھی جاتی تو کرو قربانی۔ جب تکبیر تشریقی سے قربانی کا تعلق ہے تو تکبیر پہلے سے شروع، قربانی پہلے شروع کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں یومان، یوم النحر و یومان بعدہ، یوم النحر قربانی کا دن اور 2 دن اس کے بعد، یعنی 3 دن یہ عمل اللہ تعالیٰ کے وہاں محبوب اور پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد مسئلہ کاہے کا ہے؟ قربانی تو ہر نبی کی شریعت میں رہی، لیکن اس امت کے ساتھ اللہ کی خاص نوازش اور عطا ہے۔ کسی بھی امت کو اپنی قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت بولو نہیں تھی۔ کب سے چل رہی قربانی؟ کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی تھی، ہے اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما، 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی، ایک نے دمبا اور ایک نے کھیت کا اپنا غلہ۔ ایک کی قبول ہو گئی، ایک کی نہیں قبول ہوئی۔ حابیل کی قبول ہوئی اور قابیل کی کیسے قبول ہوتی تھی؟ آسمان سے آگ آتی تھی اور قربانی کو کھا جاتی تھی، قبول ہو گئی۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ قربانی بھی کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اور پہلے تو صرف 3 ہی دن کھانے کی اجازت تھی، بعد میں پھر اجازت مل گئی کب سے؟ بقرعید سے بقرعید تک۔ فریجر میں رکھو، محفوظ رکھ سکتے ہو تو رکھو، کھاؤ، منع نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ایسا کرو۔ ہم نے تو سنا 3 حصے، کہا وہ افضل ہے، بہتر ہے کہ 3 حصے کیے جائیں، لیکن جائز یہ بھی اگر آپ کو ضرورت ہے آپ 1 بوٹی کسی کو نہ دیں تو گنہگار نہیں ہوں گے، مگر ایسا کرنا نہیں۔ پھر دینا کس کو ہے؟ 1 حصہ غریبوں کو اور 1 حصہ رشتہ داروں کو اور 1 اپنے استعمال میں، اور اگر بڑی فیملی ہے پورا آپ استعمال میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور صاحب غریبوں میں دینا، اس میں بھی معاملہ کیا ہے؟ اس میں سنت کا لحاظ نہیں کہ نہیں یہاں سے سری آتی ہے یہیں سری جائے گی، یہاں سے ران آتی ہے یہاں سے، اور اگر ران کے علاوہ کچھ اور پہنچ گیا تو خیریت نہیں ہے، ہم نے ران بھیجی تھی اور انہوں نے کیا بھیجا؟
یہ کاروبار ہے، یہ کاروبار۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کہ ان کے وہاں سے کبھی ایک بوٹی نہیں آئی، ان کے وہاں کبھی نہیں بھیجے گی۔ یہی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سلمن قطع کا، اس سے جوڑو جو تم سے توڑے، واعفو عمن ظلم کا، اور معاف کر دو جو تمہارے اوپر ظلم کرے، وآتی من حرم کا، اور جو تمہیں کبھی نہ دے اسی کو ڈھونڈ کے دیا کرو۔ اگر ایسا کرو گے، جس نے کبھی نہیں دیا آپ نے اس کو دے دیا، تو وہ آپ کو بہت برا بھلا کہے گا، گالیاں والیاں دے گا، ارے دے گا، محبت پیدا ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ کاروبار ختم کرو اور سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کرو گے تو کیا ہوگا؟ ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان فرمایا ہے۔ ترجمہ سن لیجئے، 3 طرح کے مسلمان تھے قرآن نے بتائے، ایک پکے مسلمان اور ایک جو کھلے ہوئے مخالف تھے، اور تیسرے وہ جو دل میں کفر رکھتے تھے اور زبان پر کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ سب سے بدترین لوگ تھے، ان کی سزا بھی سب سے بدترین ہے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہو گئے۔ کیوں؟ یہ کفر بھی کرتے تھے اور دھوکہ بھی دیتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، ہدایت دے دی اور گمراہی لے لی، ٹافی لے لی اور اشرفی دے دی۔ یہ اتنے احمق ہیں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نہیں ہوئے۔ کامیابی کیا تھی؟ مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا، وہ ہمیں اپنے میں سے سمجھیں گے، ہم ان کی کاٹ کرتے رہیں گے۔ مگر ہوا کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کر کے بتا دیا، یہ منہ سے کہہ رہے ہیں مومن ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ تو دنیا بھی نہیں ملی اور آخرت بھی جاتی رہی۔ اللہ فرماتا ایسے نہیں، ان کی مثال سمجھو، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی۔ کیا جلائی؟ آگ۔ فلما اضاءت ما حولہ، اور جب آگ نے چاروں طرف کو روشن کر دیا، خوب اجالا ہو گیا، تو آگ میں سردی تھی، اب اس کو تاپنے کا موقع مل گیا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، دکھنے بھی لگا، دشمن بھی نظر آنے لگے، آگ سے اسے فائدہ ہو رہا تھا نہیں ہو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک آگ بجھ گئی۔ آگ بجھی تو کیا ہوا؟ جو فائدہ ہو رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ منافقین کی یہی مثال ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ کلمہ پڑھ لیا دھوکے سے، دھوکہ دینے کے لیے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ کیا؟ ہر چیز میں شریک تھے، کھانے میں، پینے میں، ولیمے میں، نکاح بھی ان کے ساتھ ہو رہے تھے، جان بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھا، ارے تھا نہیں تھا۔ اور جیسے ہی مرے، یہ تھوڑے دن فائدہ اٹھایا اور مرے تو اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ اللہ فرماتا ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس نے چاروں طرف کو روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کے نور کو چھین لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا ایسے اندھیروں میں جس میں وہ دیکھتے نہیں۔ آگ خوب جل رہی، تیز اجالا ہو، بجھ جائے آگ تو تھوڑی دیر تک کچھ دکھائی دے گا؟ کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ یہی حال ان منافقین کا ہے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ آگ کے اندھیرے میں رہ گئے اور یہ گمراہی کے اندھیرے میں پھنسے ہوئے رہ گئے۔ اور یہ ہیں کیسے؟ سمن، بہرے ہیں یہ، یعنی واقعی بہرے نہیں ہیں مگر حق بات ان کو سنائی نہیں دے۔ عمیون، اندھے ہیں یہ، حالانکہ آنکھیں تھیں ان کی، مطلب یہ ہے حق بات ان کو دکھائی نہیں دیں گے، دیکھیں گے مگر عبرت نہیں حاصل کریں گے۔ دیکھ رہے ہیں مرنے کے بعد چہرہ بگڑ رہا ہے نا، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، بیٹی بھی دیکھ رہی ہے،
جب تک چہرہ نہیں بگڑتا، جب تک نہلاتے نہیں، دفناتے نہیں، مگر اتنا خطرناک منظر دیکھنے کے بعد بھی اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے، یہ کیا ہے؟ اندھے ہیں، دیکھنے سے اندھے ہیں۔ فرمایا بکمن، گونگے ہیں، ایسا نہیں بولتے، نہ بولتے تو ہیں مگر حق بات منہ سے نہیں نکلے گی۔ فہم لا یرجعون، یہ لوٹ کے نہیں آئیں گے، اتنی دور یہ نکل چکے ہیں، اب واپسی اسلام کی طرف ان کی نہیں ہونے والی ہے۔ او کصیب من السماء، یا ان منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے بارش ہو رہی ہو آسمان سے۔ بارش کہاں سے ہوتی؟ آسمان سے ہوتی؟ آسمان سے ہوتی بارش ہے؟ بادلوں سے ہوتی، اور قرآن کہہ رہا آسمان سے، تو سائنس کہہ رہی ہے بادل سے، ہم بھی دیکھتے ہیں بادل سے، اور قرآن کہہ رہا آسمان سے۔ تو قرآن کا سمجھے نہیں، آسمان کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ ہر وہ چیز جو ہمارے اوپر ہے اس کو بھی آسمان کہا جاتا ہے۔ بادل کہاں ہے؟ نیچے ہے نا پیروں کے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے انتم من المزن ام نحن افرأیتم الماء الذی تشربون، تم مجھے بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم نے اتارا۔ دوسری جگہ قرآن نے بارش کے لیے بادل، مزن کا لفظ استعمال کیا، اس کے معنی بادل کے ہیں۔ تو فرمایا یا اس بارش کی طرح جو آسمان سے ہو رہی ہو، بادلوں سے برس رہی ہو زوردار بارش، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا بھی ہو، جب تیز بارش ہوگی تو کیا ہوا؟ اندھیرا بھی، ورعد وبرق، اور بجلی گرج رہی ہو اور چمک بھی۔ رات کیا ہے؟ رات کے معنی گرج، ہم لوگ تو کہتے ہیں بجلی کڑکی، لیکن حقیقت کیا ہے؟ رات ایک فرشتہ ہے اور وہ بادلوں کے حکانے پر مقرر ہے، اور اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے آگ کا، جب وہ ڈانٹتا ہے یہ گرج سنائی دیتی ہے، اور جب کوڑے سے ہانکتا ہے تو اس کی چمک دکھائی دیتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اس وقت کیا پڑھ لے، سبحان من یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کھلے میدان میں ہو لیکن بجلی اس پر گر نہیں سکتی۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ موسم بھی وہی چل رہا ہے نا آج کل، اور ڈر لگ رہا ہے، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں، اور بہت خطرناک آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتا رہے گا، بجلی اس پر بھی، کیسی شریعت ہے؟ کسی کے پاس ملے گی یہ چیز؟ اللہ فرماتا اس کے اندر رات بھی ہے اور برق بھی ہے، اور مارے گھبراہٹ کے یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیوں کو کانوں میں داخل کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ آواز سے کہیں ہمارے کلیجے نہ پھٹ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کیوں کر رہے ہیں؟ من السماء حذر الموت، بجلی کی کڑک سے، مر جانے کے اندیشے سے، وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے اس سے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ مگر منافقوں کی یہ دوسری مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے، پہلی وہ، یہ دوسری مثال بیان کی۔ کیا؟ اسلام کی جب چمک دیکھتے ہیں، ترقی اسلام میں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی اسلام قبول کر لیں، اور جب مسلمانوں کی مصیبتیں دیکھتے ہیں تو پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کا حال یہ ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب جب روشنی ہوتی ہے اجالے میں چلنے لگتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب تاریکی چھا جاتی تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، یہ منافقوں کی مثال کیسے ہے؟ منافق دیکھتے ہیں مسلمان فتح پہ فتح کر رہے، بدر فتح، بدر فتح، مکہ فتح، حنین فتح، کہ مال بہت ملے گا، ہمیں بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، کہتے ہم نہیں ہوں گے مسلمان۔ اجالا دیکھتے ہیں تو چل پڑتے ہیں، تاریکی ہو جاتی ٹھہر جاتے ہیں، فائدے دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف بڑھنے لگتے ہیں، اور جیسے دیکھتے ہیں نقصان تو پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ حرکتیں کر تو رہے، یہ سمجھ رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ اگر چاہے تو ان کی آنکھوں کے نور کو ختم کر دے، اور کانوں کی قوت کو چھین لے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کان کو اور ان کی آنکھ کو اور ان کی دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لے، ان کی روشنی کو اور ان کی طاقت کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس لیے کہ قرآن دیکھا نہیں، اللہ کی دی ہوئی آنکھوں سے قرآن دیکھ نہیں رہے، اللہ چاہے تو ان آنکھوں کی روشنی چھین لے۔ قرآن سن نہیں رہے، بہرا کر دے، یہ پڑھ نہیں رہے، گونگا کر دے، اللہ کو قدرت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر، سب کچھ کر سکتا، کچھ بعید نہیں ہے، مگر یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی ہے۔ وہ ظلم دیکھ رہا ہے نا، بے انتہا ظلم، ہر آدمی کہہ رہا ہے حد ہو گئی صاحب، اتنا ظلم کہ اللہ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میاں تمہیں دکھائے، اللہ کو نہیں دکھائی دے رہا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ جو یہ کرتوت کر رہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ فوراً سزا دے سکتا ہے، مگر تم جو چاہو وہ خدا کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تم خدا کو اپنا بندہ بنانا چاہتے ہو؟ اللہ جب صحیح وقت آئے گا جب ہی سزا دے گا، اور اللہ جو صحیح وقت آئے گا وہ، اور ہمیں پتہ نہیں، ہم جلد بازی کر رہے ہیں، ہماری عقل اتنی بھی نہیں ہے جتنی ماں باپ کے سامنے بچے کی عقل ہوتی ہے۔ بچہ مانگ رہا ہے چھری، بچہ مانگ رہا ہے آگ کا انگارہ، اور ماں نہیں دے رہی، کیوں؟ یہ سمجھ رہا ظلم ہو رہا ہے، مگر ماں سمجھ رہی ہے نہ دینا ظلم نہیں، نہ دینا ہمدردی، دینا ظلم ہے، مگر بچے میں بھی کچھ تھوڑی بہت عقل ہے۔ اللہ کے سامنے ساری دنیا کے بندوں کی عقل اتنی بھی نہیں ہے جتنی بچے کی عقل ماں باپ کے سامنے ہوتی، اس لیے اپنی عقلیں مت چلاؤ، جو کام کرنے کے ہیں ان کو کرتے رہو۔ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تکبیر کا مہینہ، ذکر کا مہینہ، سب سے افضل دن، سب سے راتیں افضل، اللہ سے مانگتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، جب مناسب وقت آئے گا اللہ انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ مدد نازل فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی پر کتنی عدت ہے اور طلاق پر عدت کتنی ہے؟ شوہر کا جب انتقال ہو جائے تو 4 مہینے 10 دن یہ عدت ہے، 4 مہینے 10 دن، اور اگر بچہ پیٹ میں ہو، ولادت ہو جائے تو عدت ختم ہو جائے گی، چاہے 2 مہینے میں، چاہے 1 مہینے میں، چاہے 10 دن میں ولادت ہو جائے، ہر عدت اس سے ختم ہو جاتی بچے کی ولادت سے۔ اور طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 پیریڈ ہے۔ جنید سکندر، محمد عارف کی والدہ، محمد سلیمان اور محمد حسیب، محمد نسیم، کلیم میاں جی، عبدالسلام، ان تمام لوگوں کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ حاجی حافظ جمیل صاحب بیمار ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنے رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ یہ مبارک ایام ہیں، مبارک راتیں ہیں، اے اللہ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان غیب سے مدد فرما، ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، ہمارے شہر کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے پوری امت کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ناکام فرما دے، نامراد فرما دے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کا ہم پر حق ہے، یہ امید رکھتے ہیں ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ